میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ توبہ گناہوں کا تریاق ہے، استغفار گناہوں کا تریاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک تریاق بنایا ہے، ہر بیماری کا علاج بنایا ہے، تو ایک گناہ بھی ایک بیماری ہے۔ نفس اور شیطان کا دھوکہ کھا کر، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تریاق توبہ اور استغفار بنایا ہے۔ اور یہ تریاق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خود پروردگار نے سکھایا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ہوگا، کوئی باپ ایسا ہوگا کہ جو اپنی اولاد کو یہ سکھائے کہ جب تجھ سے بیٹا غلطی ہو جائے تو مجھ سے یوں معافی مانگنا؟ نہیں سکھاتا کوئی باپ۔ دنیا میں کوئی شفیق انسان ایسا نہیں ہے جو توبہ کا طریقہ سکھائے، لیکن پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی توبہ کا طریقہ بتایا۔ کہا جس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں پر تم سے گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوگی، وہاں تمہیں میرے سامنے توبہ کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور جنت میں بھیجا، کہا جہاں جانا چاہو جاؤ، جہاں رہنا چاہو رہو، جو کھانا چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت سے روکا نا اللہ نے۔ اب شیطان جنت میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ آدم علیہ السلام کو جس درخت سے اللہ نے کھانے سے منع کیا، شیطان نے اس سے کھلوا دیا۔ اور جب غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے شرمندگی پیدا کی، ندامت پیدا کی۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنا ہے اور اس پر شرمندہ ہونا ہے کہ میں نے اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں پر تمہارے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک نفس لگا ہوا ہے، یہ دونوں تمہیں بہکائیں گے۔ شیطان تمہیں بھٹکائے گا، تمہیں غلط راستے کی دعوت دے گا، تمہیں گناہ کی طرف بلائے گا، نفس تمہیں غلط راستے کی دعوت دے گا۔ قرآن کہتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمیں انسان کے دل میں دونوں چیزیں رکھی ہے۔ اس کے دل میں نیکی کا تقاضا بھی رکھا ہے اور اس کے دل میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے۔ دونوں داعیے پیدا کیے، گناہ کا داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے، نیکی کا داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کسی میں زیادہ ہوتا ہے نیکی کا داعیہ، کسی میں کم ہوتا ہے، لیکن ہر انسان میں یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آدم جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں پر تمہارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، وہاں پر تم نافرمانی بھی کرو گے، گناہ کے کام بھی کرو گے۔ اب میں تمہیں توبہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہاں جا کر جب تم سے غلطی ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر جب تم غلطی کر بیٹھو، اب پروردگار آدم علیہ السلام کو غلطی کرا کر اس سے توبہ کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بتاؤ کتنا پروردگار شفیق ہے، توبہ کا طریقہ بتا رہے آدم علیہ السلام کو۔ اب صرف آدم کو نہیں بلکہ یہ پوری نسل انسانیت کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو وہاں تمہارے ساتھ میں نے دونوں چیزیں پیدا کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تمہارے دل میں نفس کا شیطان کا داعیہ بھی ہے، گناہ کا داعیہ بھی ہوگا، تمہارے دل میں گناہ کا داعیہ بھی پیدا ہوگا، نافرمانی کے داعیات بھی پیدا ہوں گے اور نیکی کا داعیہ بھی پیدا ہوگا۔ تمہیں شیطان کے راستے کو چھوڑنا ہے، نفس کے راستے کو چھوڑنا ہے، اور میرے خوف سے تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، میرے خوف سے تمہیں میرے ڈر سے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اندازہ لگاؤ رب نے خود توبہ کا طریقہ بتایا، اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ انسان توبہ گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتے، گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے، گناہ کرنا نہیں ہے، ہاں یوں نہیں سمجھو کہ اب پروردگار نے کہا ہے کہ گناہ بھی ہوں گے تو گناہ کرنا نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو جائے،
اگر نافرمانی ہو جائے تو اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے۔ کتنا بہترین طریقہ بتایا، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے کو، معافی مانگنے والے کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو توبہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کا معنی ہی نہیں سمجھتے۔ ہم تو گناہ کرنا چھوڑتے نہیں، اس کے باوجود اس گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں۔ توبہ کا مطلب پتہ نہیں، استغفار کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ استغفار کہتے کس کو ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اپنے ماضی کے گناہوں پر اللہ کے سامنے معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ توبہ تین چیزوں کا نام ہے۔ توبہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ تین چیزوں کا۔ جو گناہ تم سے سرزد ہو گیا اس گناہ کو گناہ سمجھو، اس گناہ کو گناہ سمجھو اور اپنے دل میں شرمندگی پیدا کرو، اپنے دل میں ندامت پیدا کرو۔ یہ ایک نمبر ایک۔ نمبر دو، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کر لو، جو گناہ تم سے ہوا ہے اس کو چھوڑنے کا پختہ عزم کر لو۔ نمبر تین، آئندہ کے نہ کرنے کا اللہ کے سامنے پختہ عہد کرو کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ ہاں، صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اس گناہ کو پختہ ارادے کے ساتھ چھوڑنے کے ساتھ، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ کے سامنے پختہ عزم کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ ختم ہو جائے، اگر پوری دنیا کے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے، دوسری مخلوق بھیجیں گے جو اس دھرتی پر آ کر گناہ بھی کرے گی اور نیکی کا کام بھی کرے گی اور اللہ کے سامنے توبہ کرے گی۔ انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ انسان سے گناہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ نفس اور شیطان انسان کو گناہ کرواتا ہے۔ گناہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو چکا ہے۔ بھائی، ہم سے گناہ کیوں ہوئے؟ ہم نے یہ خوف اپنے دل سے نکال لیا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ زنا کرنے والا زنا کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اگر اسے کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو کبھی زنا نہیں کرے گا، اسے کوئی مرد دیکھ رہا ہو تو کوئی زنا نہیں کرے گا کبھی بھی، لیکن اس کے دل سے اپنے رب کا خوف ختم ہو چکا ہے تو زنا کر رہا ہے۔ چوری کرنے والا اگر اپنے رب سے ڈرے تو چوری کرے گا۔ بدکاری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، کسی کو قتل کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو غفلت کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہوئے، شیطان اور نفس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہم سے گناہ کروا دیا۔ تو ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے، ماہر ڈرائیور، لوگ مثال دیتے ہیں کہ گاڑی چلاؤ تو ایسی چلاؤ، ہمیشہ اپنی گاڑی کو صاف شفاف رکھتا ہے، کبھی کسی کو ٹچ نہیں ہوتی اس کی گاڑی، ایسا ماہر ڈرائیور ہے۔ ایک مرتبہ اس سے گاڑی ٹھکا جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ پوچھتے بھائی تو ماہر ڈرائیور تھا، تجھ سے کیسے غلطی ہو گئی، تو نے کیسے ایکسیڈنٹ کر دیا؟ تو کہتا ہے بھائی بات اصلی ہے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے پاس موبائل پڑا ہوا تھا، میں نے موبائل کی طرف دھیان دیا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی۔ تو اس نے ڈرائیور نے غفلت کی تو ایکسیڈنٹ وجود میں آ گیا۔ جس طرح ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہنیں روٹیاں پکاتی ہیں، دودھ ابلنے کے لیے رکھ دے اور جب تک کھڑی رہے گی دودھ کے پاس دودھ ابلتا رہے گا، جیسے ہی گرنے کا وقت ابل گیا اچھی طرح نیچے رکھ دیتی۔ اگر اس دودھ کو چھوڑ کر اپنے بچے کے پاس آ جائے، گھر کے اور کام میں مشغول ہو جائے تو دودھ گر جاتا ہے۔ دودھ سے تھوڑی سی غفلت کی تو دودھ گر گیا۔ روٹی توے پر رکھ کر اگر عورت اپنا دوسرا کام شروع کر دے تو تھوڑی سی غافل ہو جائے، روٹی جل جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے خوف سے غافل ہو چکا ہے۔ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اور نفس اس سے گناہ کروا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے بچے جب تک استاذ اوپر کھڑا ہے ایسے شریف نظر آئیں گے کہ شرارت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھو مدرسے کے بچوں کو، اگر استاذ نہ ہو تو ہمارے لیے جمعہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جب تک استاذ اوپر ہے وہ شریف بنا ہے، جیسے ہی استاذ ہٹا شرارت شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں استاد کا خوف ہے، اسے پتا ہے کہ مجھ پر کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے۔
اگر استاذ غافل ہو جائے، بچوں سے اوپر سے ہٹ جائے تو فوراً بچے شرارت کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، نفس اور شیطان اس سے غلطی کروا لیتے ہیں، انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر اس ڈرائیور کو یہ احساس ہو تو گاڑی کبھی نہ ٹھکاتی، اگر عورت دودھ جلانے والی عورت کو یہ احساس ہوتا کہ دودھ جل جائے گا تو کبھی دودھ نہ جلتا، اگر عورت روٹی توے پر ڈال کر اس کو یہ احساس ہوتا میں جاؤں گی تو روٹی جل جائے گی تو کبھی روٹی نہ جلتی، لیکن اس کے اندر سے احساس نہیں ہے، وہ غافل ہو گئی نا تو روٹی جل گئی۔ ڈرائیور نے غفلت کی، احساس نہیں کیا تو ایکسیڈنٹ وجود میں آیا۔ اسی طرح انسان اپنے نفس سے اور شیطان سے غافل ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اب مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، تو شیطان اور نفس اس سے گناہ کروا دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف سے جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس سے غلطی اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے نفس کی نگرانی بھی کرنی ہے، شیطان کی بھی نگرانی کرنی ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں رہے گا نفس اور شیطان کبھی آپ سے گناہ نہیں کروائے گا۔ اور اسی طرح جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں فوراً توبہ کرنی ہے۔ دیکھو فوراً توبہ کا فائدہ یہ ہے، حدیث میں ہے کہ جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین اللہ کی عدالت میں کل قیامت کے دن اس گناہ کی گواہی دے گی۔ تو جس زمین پر گناہ کیا ہے اسی زمین پر کھڑے ہو کر ہم توبہ کریں گے تو وہ زمین ہماری توبہ کی بھی گواہی دے گی۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، فوراً توبہ کر لو۔ چھوٹا گناہ ہو جائے، صغیرہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں تو توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، نیکی کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے تمام صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جتنے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس گناہ کو گناہ سمجھے اور شرمندہ ہو۔ نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرے۔ نمبر 3، آئندہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ یہ سچے دل کے ساتھ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ تو گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لو، فوراً توبہ کر لو، فوراً نیکی کا کام کر لو، فوراً کوئی بھلائی کا کام کر لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے کام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں فوراً نیکی کر لو، جب بھی گناہ ہو جائے، جھوٹ بولو فوراً نیکی کر لو، گناہ کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ دیکھو انسان جب اپنے نماز اپنے اوپر پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انسان جب نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انسان سے آہستہ آہستہ گناہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو گناہ کا چھوڑنا نماز پڑھنے والے کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک نمازی آدمی اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ میں نمازی آدمی، داڑھی چہرے پر ہو تو شرمندگی محسوس کرے گا، اس داڑھی کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہیں کرے گا، ٹوپی سر پر ہو تو اس ٹوپی کا لاج رکھتے ہوئے گناہ نہیں کرے گا، پگڑی سر پر ہو تو پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے گناہ نہیں کرے گا، اگر اسلامی لباس میں ہو، کرتے شلوار میں ہو، سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، سنت کے مطابق اپنا حلیہ بنایا ہوا ہو تو وہ جلدی گناہ نہیں کرتا ہے۔ نمازی آدمی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اگر اس سے گناہ ہو جائے اور جب دوسری مرتبہ نماز کے لیے آئے گا اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ فلاں آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ نبی کے سامنے واقعہ پیش آیا، دن رات بھر تہجد پڑھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ان قریب اس کو اس چوری سے روک دے گی۔ تو بھائی ہم اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے توبہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ بہت آسان ہے، سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، اور اتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے نماز کے چھوڑنے کا کوئی چانس رکھا ہی نہیں ہے، کوئی آفر نہیں ہے، کیسی بھی بیماری ہو۔ دیکھو اس لیے اللہ نے بیماری میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا۔ میدان جنگ میں اگر کوئی جنگ کر رہا ہے، اللہ نے سواری پر سوار ہو کر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جس طرف سواری جا رہی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، لیکن معاف نہیں ہے۔ ہاں میدان، اسی لیے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی،
پورے خاندان کو قربان کر دیا لیکن نماز کے حکم کو نہیں توڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں مسلمان پر معاف نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارے سے یوں کہتے رہو اللہ اکبر سمیع اللہ لمن، نماز ہو جائے گی۔ اگر یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا، کفر سے ابھی اسلام میں آیا ہے، اس پر بھی نماز اس طرح، اب اس کو کیا نماز آئے گی؟ تو اسلام نے اس کا بھی طریقہ بیان کیا، اللہ اکبر کہہ کر کیا پڑھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع میں جائے سبحان اللہ، سجدے میں جائے سبحان اللہ، تو اتنا آسان کر دی، اور اس کے ساتھ سیکھتا رہے نماز، اور سبحان اللہ پڑھتا رہے، فرض ذمے سے اتر جائے گا۔ دیکھو بیمار کے لیے، معذور کے لیے اور نماز نہ آنے والے کے لیے بھی اسلام نے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ تو ہر کسی کو آتا ہے، اللہ کا نام تو ہر کسی کو آتا ہے، تو اتنا ہی پڑھ لے لیکن اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے کبیرہ گناہوں سے بچے، صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، ذکر کرنے سے، تسبیح پڑھنے سے، نیکی کا کام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے گناہ میں تمہارے ایسے ہی معاف کر دوں گا۔ ہاں چھوٹے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو گئے، وضو کرنے سے معاف ہو گئے، صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے، خیرات کرنے سے معاف ہو گئے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ بڑے گناہ کون سے؟ بڑے گناہ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، بغیر کسی عذر کے ایک نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ۔ نماز کا چھوڑنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، اور سود کھانا، ماں باپ کو ستانا، گالی دینا، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کی ایسی غیبت کرنا کہ جس کے گھر تباہ ہو جائے۔ ایسی غیبتیں آج کل ہو رہی ہے کہ بیوی میں کمی دیکھی جا کر شوہر کو بتا دیا، شوہر میں کمی دیکھی جا کر بیوی کو بتا دی، تو ایک دوسرے کی ایسی غیبت کرنا جس سے خاندان تباہ ہو جائے۔ نمازوں کو چھوڑ دینا، اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر ہم بچ جائیں گے، قرآن کہتا ہے تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے ہم بڑے گناہ سے بچیں گے، اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا۔ اور ایک اور بات، بہت سارے لوگ کہتے بھائی ہم کوشش تو کرتے ہیں، توبہ تو کرتے ہیں، گناہ تو چھوڑ دیتے، لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ بھائی پھر کیسے ہوتا؟ توبہ کرنا مت چھوڑ دو، ہاں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اگر تو 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، نبھا نہیں سکا، ایک مرتبہ پھر اللہ کی در پر آ، پھر اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھو توبہ مت چھوڑو، کتنے بڑے گناہ ہو جائے، توبہ انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو مزید گناہ کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ کرنے کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، روزہ تو رکھتے ہیں پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، علماء کی بیانات سنتے ہیں پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ بھائی گناہ ہو رہے ہیں، توبہ کرتے رہو، لیکن نیکی کا کام مت چھوڑو۔ نیکی کے کام چھوڑنے سے مزید گناہ بڑھ جاتے ہیں، مزید شیطان تم پر پختہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، اگرچہ معافی مانگنے کا ہو۔ بھائی یہ بھی تو پروردگار کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ گناہ ہو گیا پھر اللہ کے در پر آ گئے، بھائی مجھے یہاں تو معافی ملنی ہے۔ چاہے سوری کا تعلق ہو، اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگنے کا تعلق ہو، یہ بھی پروردگار کے ساتھ تعلق رکھو۔ بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے، بار بار معافی مانگو، اور اللہ کے سامنے یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے اس توبہ پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور بات کہہ دو کہ گناہ جب بار بار گناہ ہو جائے، توبہ کرنے کے بعد چھوڑنے کے باوجود بھی ہو رہا ہے،
तो अपने ऊपर टैक्स बांधो, अपने ऊपर टैक्स बांधो, जुर्माना रखो कि अब की मर्तबा अगर ये गुनाह मुझसे हो गया तो मैं 100 रुपये सदका करूंगा, अब की मर्तबा अगर मुझसे ये गलती हो गई तो मैं खैरात कर दूंगा अल्लाह के रास्ते में, एक रोजा रखूंगा अगर मुझसे ये गुनाह हो गया। तो जब इस तरह हम अपने नफ्स पर टैक्स बांधेंगे, जुर्माना रखेंगे, तो ये नफ्स कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, इस तरह अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स को कुचलो तो नफ्स कमजोर पड़ जाएगा। हमारे लिए नेकी पर चलना, दीन पर चलना, नमाजों का पढ़ना, रोजों का रखना, कुरान की तिलावत करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, शैतान हमसे दूर होता चला जाएगा। इंसान जब गुनाह पर जुर्रत करता है, गुनाह को गुनाह नहीं समझता है, तौबा नहीं करता है, अल्लाह के सामने माफी नहीं मांगता है, तो इंसान मजीद गुनाह करता जाता है। कुरान कहता है मन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा अस्तगफिरिल्लाह, जिसने गुनाह किया, मन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सा, अपनी जानों पर जुल्म करके, सुम्मा अस्तगफिरिल्लाह, फिर अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करे, फिर अल्लाह के सामने तौबा करे, यजिदिल्लाह गफूर और रहीमा, वो अल्लाह को गफूर भी पाएगा यानी माफ करने वाला, और रहीम भी पाएगा कि मजीद उस पर रहमतें करेगा। अब अंदाजा लगाओ, अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, यानी माफ करने वाला भी, मजीद अपने बंदों पर रहम करने वाला भी है। इसीलिए हमें अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना है। कुरान के कहते ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद न हो। गुनाह हो जाए फिर माफी मांग लो, फिर गुनाह हो जाए फिर माफी मांग लो। अगर 100 मरतबा भी तौबा करके तोड़ बैठे हो, निभा नहीं सके, फिर अल्लाह के सामने तौबा करो। जितनी बंदा तौबा करता है वो अल्लाह को महबूब है। कुरान क्या कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करते हैं, माफी मांगने वाले को पसंद करते हैं। और तौबा करने से, गुनाह से माफी मांगने से, अल्लाह के सामने रोने से, अपने गुनाहों पर नदामत के अश्क बहाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। और गुनाह पर माफी मांगने वाला, अल्लाह के सामने तौबा करने वाला, नबी क्या फरमा रहे हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों पर तौबा करने वाला, गुनाहों पर माफी मांगने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस गुनाह का तज़किरा भी नहीं करेंगे। देखो, हर चीज क़यामत के दिन गवाही देगी, गुनाह के बारे में, नेकी के बारे में तो जमीन गवाही देगी, इंसान के आज़ा बोल बोल कर कहेंगे, जुबान बोलेगी, हाँ हाथ बोलेंगे, हर उज़्व बोल कर गवाही देगा। तो क़यामत के दिन इस गुनाह की माफी के बाद कोई जमीन गवाही नहीं देगी, फरिश्ते भूल जाएंगे, अल्लाह ताला सबको भुला देंगे, उस गुनाह का तज़किरा भी नहीं होगा जिस पर इंसान ने सच्चे दिल के साथ तौबा की हो, सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह के सामने माफी मांगी हो, तो वो गुनाह ऐसे माफ हो जाते हैं गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए गुनाहों पर माफी मांगने वाले बने, अल्लाह के सामने रोने वाले बने, अल्लाह के सामने आहोजारी करने वाले बने, अपने रब को मनाने वाले बने। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने 100 मरतबा तौबा करके तोड़ दी है और 1-2 साल नहीं बल्कि 50 साल तक तुम गुनाह करते रहे, 60 साल गुनाह करते रहे, 100 साल भी अगर तुमने गुनाह किए हैं, गुनाह कर करके तुम थक चुके हो, अब जिंदगी की तुम्हारी शाम हो चुकी है, अब तुम्हारे दिल में ये नदामत के अश्क शुरू हो गए, अब तुम्हारे दिल में ये अल्लाह का खौफ पैदा हो गया कि अब मुझे रब के दर पर जाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अगर तुम उस उम्र में 100 साल की उम्र में भी लकड़ी के सहारे पर चलकर जुबान तुम्हारा साथ न देती हो, पांव तुम्हारे साथ न देते हो, हाथ तुम्हारा साथ न देते हो, दिमाग साथ न देता हो, पड़ोसी और रिश्तेदार तुम्हारा साथ न देते हो, ऐसे आलम में जब तुम अल्लाह फरमाते हैं सारी दुनिया को छोड़कर मेरे दर पर आकर तौबा मांगते हो, अल्लाह तौबा करते हो, माफी मांगते हो, अल्लाह फरमाते यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, वो मुझे माफ करने वाला, रहम करने वाला पाएगा। इसलिए अपने परवरदिगार के सामने माफी मांगने वाले बने, तौबा करने वाले बने, रोने धोने वाले बने, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कितने भी बड़ा गुनहगार हो। अगर किसी को कहा जाए भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तौबा क्यों नहीं करते, अल्लाह के सामने रोते धोते क्यों नहीं, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं गुजारते, तो कहते भाई हम तो गुनहगार हैं, भाई तो माफी क्यों नहीं मांगते, तौबा क्यों नहीं करते। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास हर वक्त तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, आ जाओ माफ़ी मांगो, दिन में आओ तुम्हारी मर्जी, रात में आओ तुम्हारी मर्जी, खुशहाली में आओ तुम्हारी मर्जी, तंग दस्ती में आओ तुम्हारी मर्जी।
आओ मेरे दर पर। माफ़ी मांगने से अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमत से न उम्मीद रहो, तौबा करने वाले बनो, माफ़ी मांगने वाले बनो, अल्लाह के सामने आहुजारी करने वाले बनो। थोड़ा वक्त दिन में निकालो, अपने अमाल पर नजर सानी करो, अपनी ज़िंदगी पर नजर सानी करो। रात को जब सो तो थोड़ी देर ये भी तसव्वुर कर लिया करो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने इस दुनिया में क्यों भेजा है। क्या मैं सिर्फ खाने पीने और बच्चे पैदा करने के लिए दुनिया में आया हूँ? यह काम तो जानवर भी करता है, जानवर भी खाता है, जानवर भी पीता है, जानवर भी जिंदगी गुजारता है। क्या मुझे मेरे परवरदिगार ने सिर्फ खाने पीने के लिए भेजा है? क्या मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि खाऊं पीऊं, अय्याशी करूं, बदमाशी करूं? क्या मैं इसलिए आया हूँ? अपने परवरदिगार को भी तो पहचानो। कोई है रब, कोई रब है जो बारिशें बरसाता है, कोई रब है तो तुम अनाज डालते हो तो उसको उगाता है, कोई रब है तो जिसने तुम्हें बीवी बच्चे दिए, कोई रब है जो तुम्हें बीमारी के बाद सेहत भी देता है, कोई रब है जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। भाई उस रब को तो पहचानो। अकड़ किस बात की, घमंड किस बात का? पैसा दौलत, ये शोहरत हमेशा रहने वाली नहीं है, ये खत्म हो जाने वाली है। कभी अपने बाप दादा के बारे में भी तसव्वुर कर लिया करो, कभी ये भी तसव्वुर कर लिया करो कि मेरे बाप दादा इस धरती पर नहीं रहे, वो इस जमीन पर नहीं रहे, इन्हीं घरों में रहते थे, इसी जमीन पर खेती करते थे, यहीं पर हुक्मरानी करते थे, आज मनो मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। उनकी कब्रें, उनकी लाशें हमें ये पैगाम देती है, उनके जनाजे हमें ये पैगाम देते हैं कि हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे, तुम भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, तुम्हें भी एक दिन इस दार फानी को छोड़कर अल्लाह की तरफ आना है, अल्लाह के पास आना है, तुम्हें एक एक चीज़ का जवाब देना है। इसीलिए मेरे दोस्तों, दिन में तसव्वुर किया करो, वक्त निकाला करो, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने वाले बनो। हाँ, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जो हुकूक है अल्लाह तौबा करने से माफ़ कर देते हैं। हुकूकुल इबाद, बंदों के हक़ आए हैं, ये हकूक़ अदा किए वापस किए बग़ैर माफ़ नहीं होते। इसलिए जिसने किसी का हक़ दबाया हो, ज़मीन दबाई हो, पैसे दबाए हो, किसी पर जुल्म, पैसे दबाए वापस कर दें, अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। इसीलिए जब तक जिस्म में जान मौजूद है तौबा करेंगे, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और उसके बाद जब मरने के बाद इंसान, अफसोस के सिवा इंसान के पास कुछ नहीं होगा। इसलिए तौबा करने वाले, माफ़ी मांगने वाले बने। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे तौबा करने वाले में, माफ़ी मांगने वालों में, आहुजारी करने वालों में से बना दे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और मौत दे तो ईमान के साथ मौत दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।